اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج کا موضوع ہے پاکستان اور پاکستان کے تاجر قسط نمبر 2، جہاں تاجروں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لیے اپنی تجارت کریں، عوام پر مہنگائی کا یا زیادہ پرافٹ کا بوجھ مت ڈالیں، عوام کے لیے صاف ستھری چیز دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہنے کے مطابق آپ کے پاس جو برا مال ہے اس کو علیحدہ رکھیں اور جو صحیح مال ہے وہ علیحدہ رکھیں اور اس کی قیمت میں فرق ڈالیں۔ وہیں یہ بھی ایک حکومت کا، جو بھی حاکم ہو وقت کا، اس کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہ تاجر کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل سنیں، ان کی تکالیف دور کریں، مل مالکان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل کو بھی سنیں اور اسے حل کریں۔ اسی طرح سے جو امپورٹ کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کے مسائل حل کریں۔ تو تاجروں پر جو زبردستی ٹیکس لگتے ہیں، اور کئی قسم کے ٹیکس حکومت جو ہے وہ چارج کرتی ہے، یہ ٹیکس کے موضوع پہ پھر دوبارہ ویلاگ کروں گا، تو وہ ٹیکسز کو ایک مناسب حالت میں لے کے آئیں تاکہ تاجروں پر بھی بوجھ نہ پڑے، اور یہ بوجھ تاجر جو ہیں کبھی اپنے اوپر نہیں لیتے، وہ آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں عام آدمی پر، کیونکہ ان کا یہ رویہ ہے، وہ جو بھی ٹیکس ہو یا گورنمنٹ کے جتنے بھی ٹیکسوں کا بوجھ ہو یا گورنمنٹ کا کوئی بھی مالی جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ تاجر جو ہیں کبھی اپنے پہ نہیں لیتے، وہ عوام پہ ڈالتے۔ تو وہ حاکم وقت اور یا حکومت یا ضلع کے احکام، ان سب کو چاہیے کہ یہ تاجروں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے مسائل سنیں اور ان کے مسائل کا حل کریں۔ FBR یا اس قسم کے دوسرے ٹیکس کلیکٹ کرنے والے انسپیکٹر جو ہیں، ان کا کوئی آلٹرنیٹ حکومت تبدیل کرے یا تلاش کرے، کیونکہ یہ انسپیکٹر جو ہیں یہ بلیک میل کرتے ہیں اور حکومت سے زیادہ پیسہ یہ انسپیکٹر لے جاتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ مسائل چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو جاتے ہیں عوام کے لیے۔ تو میں تاجروں سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ خود بھی اپنی اصلاح کریں، تجارت کی اصلاح کریں، اور عوام کی بھلائی میں کام کریں، اور حکومت وقت کے ساتھ مل کے جو آپ کے مسائل ہیں ان کو بیان کریں اور ان کا حل حکومت کو تلاش کرنا چاہیے، بلکہ تاجر لوگ خود وہ اس کا حل بھی دیں، کیونکہ جو بندہ جو تاجر مشکل اپنی بیان کر رہا ہے تو اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مشکل حل کیسے ہو سکتی ہے۔ جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ویژن بھی نہیں ہوتا، تجربہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ وقتی طور پہ کسی کی بات مان لیتے ہیں یا کوئی ایسا فیصلہ کر دیتے ہیں جس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ تو میں تاجر لوگوں سے یہ بھی اپیل کروں گا کہ وہ حکومت کا اس طرح بھی ساتھ دیں کہ حکومت کو اپنی جو مشکلیں ہیں وہ بھی بتائیں اور مشکلوں کا حل بھی بتائیں۔ وہ حل جو آپ بتائیں گے ہو سکتا ہے وہ اس پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے بتائے ہوئے حل اور جو ان کے ذہن میں حل ہیں ان کو ملا کے ان کے پاس کوئی راستہ نکل آئے گا جو بحیثیت قوم ایک بہترین حل ہوگا اور ہونا چاہیے۔ اس میں انکم ٹیکس ہے، اس میں بورڈ ٹیکس ہے، پتہ نہیں کتنے ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، کتنے قسم کے ٹیکسز ہیں جو اس تاجر کے اوپر اپلائی کیے جاتے ہیں، اور ان کو بل بھیجے جاتے ہیں ان سے، وہ پھر آگے کیا کرتے ہیں، وہ یہی کہ یہی برڈن جو اٹھا کے
عوام پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ٹیکس آپ لگا رہے ہیں تاجروں پر، وہ اصل میں آپ تاجر پہ نہیں لگا رہے، وہ آپ عام عوام پہ لگا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرابلمس جنریٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اپنا پیٹرول، ڈیزل اور اس طرح کی جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، ان پہ بھی جب حکومت ٹیکس لگاتی ہے تو حکومت کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ٹیکس تاجروں پہ نہیں لگا رہی، وہ عوام پہ لگا رہی۔ لہذا اس کا کوئی اچھا حل نکالنا چاہیے، اور موجودہ جو نظام ہے پیٹرولیم کی قیمت کا پلس مائنس کرنا، اور صبح کو کرنا اور شام کو کرنا، اور یہ عوام کے لیے، تاجروں کے لیے بہت زبردست مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ نے ریٹ کم کیا تو جس کے پاس پیٹرول میں ٹینک پڑا ہوا ہے وہ بند کر دے گا تو اس کو پرابلم ہوگی، اور اگر آپ پیٹرول قیمت زیادہ کر دی، ڈیزل قیمت زیادہ کر دی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت زیادہ کرتی، تو جس کے پاس جو سٹاک پڑا ہے وہ اس کا پرافٹ ہو جاتا ہے، اور جس کا فائدہ گورنمنٹ کو تو نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کا یہ سٹاک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اجناس، کھانا پینا کی اور بہت سی چیزیں جو سٹاک ہوتی ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ آڑتی نظام ختم کرے، اور ڈائریکٹ جو گروور ہے، جو کسان ہے، وہ بندوبست کرے کہ کسان ڈائریکٹ اپنا مال خود بیچے اینڈ کنزیومر کو یا دکانداروں کو۔ یہ آڑتی جو ہوتے ہیں یہ مہنگائی میں بہت اپنا کردار ادا کرتے ہیں، سٹاک خرید لیتے ہیں، سٹور میں رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو بعد میں نکالتے ہیں، تو اس پہ بھی حکومت کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ اس کے بعد یہاں تک آج کی ویلاگ، اور پھر دوبارہ قسط نمبر 3 انشاءاللہ جلدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل خان نورزئی۔